جانے کتنے عرصے بعد وہ کھل کر نہا رہا تھا۔ پانی وہ اپنی چمکتی ٹانٹ پر بار بار ڈال کر ٹینڈ کو مل رہا تھا۔ اچانک اسے کچھ انسانی آوازیں کان میں پڑی تو وہ چونک پڑا۔ تیزی سے دائیں بائیں دیکھا تو اسے 7-8 بوسیدہ سے میلے کچیلے انسان دکھائی دیے جو گھسٹ گھسٹ کر چل رہے تھے اور آپس میں باتیں بھی کر رہے تھے۔ سامری انہیں دیکھنے لگا۔ اچانک ہی ان معذور انسانوں میں سے کسی کی نظر سامری پر پڑی تو بولے تو ان کے انسان میں تیزی آ گئی اور ان انسانوں نے نامعلوم سمتوں میں دوڑے لگا دی۔ سامری پہلے تو ٹھٹکا، پھر اس کے تعاقب میں لپکا اور جلد ہی نے جا لیا۔ سامری کے قریب پہنچنے کے باوجود وہ رکے نہیں بلکہ ادھر ادھر پودوں جھاڑیوں درختوں میں رپوش ہونے کی کوشش کرنے لگے، جس پر سامری نے بزور طاقت انہیں پیروں اور ٹھڈوں کی مدد سے مارنا شروع کر دیا۔ اٹھا اٹھا کر انہیں ایک جگہ ڈھیر کرنے لگا تو وہ سب ری ری کرنا شروع ہو گئے۔ کون ہو تم لوگ؟ سامری کڑکا تو وہ سب مدہوش نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ ان سب کے سر کے بال بے تحاشا اور بے ہنگم بڑے ہوئے تھے، داڑیاں لمبی اور مونچھیں بھی طویل ہو کر کانوں سے جا لگی تھیں۔ عجیب بے ہنگم اور جھاڑ جھنکار ان کے بال ہو رہے تھے۔ میں پوچھتا ہوں بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ سامری کی خوفناک شکل، بھاری بھرکم ڈیل ڈول اور کڑکدار آواز سے ان معذور لوگوں کے دل دہل گئے اور وہ خوفزدہ ہو گئے، لیکن کچھ نہ بولے۔ لہٰذا تنگ آ کر سامری نے ایک شخص کی کمر پر زور سے ٹھڈا مارا، جسے وہ لڑکنیاں کھاتا ہوا دور جا گرا اور اپنی ٹوٹی ہڈیوں والے ہاتھ جوڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ نہ مار ظالم، مجھے نہ مار، ہم یہاں ایک قسم کے قیدی اور معذور لوگ ہیں، بالکل بے ضرر اور معصوم ہیں۔ اور پھر سامری کے روب داب پانے پر انہوں نے اپنی ساری کہانی کہہ سنائی تو سامری جان گیا کہ شکنتلا یہاں آئی تھی۔ دراصل نانگا سانگا کے سانپوں کے جزیرے پر یہ وہی لوگ تھے جنہیں شکنتلا نے قابو کیا تھا اور راجو نے ڈنڈے مار مار کر ان کے جسموں کی ہڈیاں توڑ ڈالی تھی، اور شکنتلا نے سانپوں کو منع کر دیا تھا کہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا۔ تب سے اب تک یہ لوگ یہاں گھسٹ گھسٹ کر اپنی زندگی قید کی صورت میں کاٹ رہے تھے۔ ان کے ساتھ جو بیتی تھی وہ انہوں نے سچ سچ سامری کو کہہ سنائی۔ تب سامری نے انہیں رکنے کا حکم دیا اور پھر خود سامری نے اپنے جادو کی مدد سے اس جزیرے پر ایک خوبصورت عمارت تعمیر کر لی۔ ان معذور لوگوں کو اس عمارت کے گیٹ پر ہم وقت بیٹھنے کا حکم دیا، ان کے لیے دفتر، ان کے لیے وافر کھانے پینے کی اشیاء مہیا کر دی، جس سے وہ بہت خوش ہوئے اور سامری کو دعائیں دینے لگے۔ اس جادوئی عمارت کے اندر سامری نے اپنی شکتی سے دنیا جہان کی نعمتیں اکٹھی کر لیں۔ اس کا ارادہ یہی تھا کہ اس جزیرے پر اپنی قائم کردہ اس بلڈنگ کو وہ اپنا ڈیرا بنائے گا اور پھر شکنتلا شمالا کو تلاش کرے گا، لیکن ان کے تلاش وہ بعد میں کرے گا۔ سب سے پہلے وہ اپنی جادوئی طاقت کو پھر سے بحال کرنے کے لیے ایک جاپ کرے گا، 100 دن کا جاپ، تاکہ وہ پھر سے نئے ماحول اور نئے دور میں پوری طرح طاقتور ہو کر داخل ہو۔ لیکن جاپ منڈل میں داخلے سے پہلے سامری اپنی صدیوں کی بھوک مٹانا چاہتا تھا۔ اس نے سوچا کہ پہلے پیٹ بھر کر کھا پی لوں۔ اس سوچ کے ابھرتے ہی سامری نے اڑان بھری اور اپنی جادوئی عمارت سے باہر نکل کر جزیرے کی حدود پھلانگتا ہوا سمندر میں دور تک چلا گیا، اتنا دور کہ کسی اور جزیرے تک جا پہنچا جہاں انسانوں کی رونق تھی۔ وہاں اس نے نئے دور کے خوبصورت لباسوں میں ملبوس انسانوں کو کشتیوں کی سیر کرتے دیکھا۔ ایک کشتی میں 7-8 سفید فام مرد عورتیں نظر آئیں۔ اس نے کچھ پڑھ کر کشتی پر پھونکا تو کشتی خود بخود تیز ہو کر ایک خاص سمت میں چل پڑی۔ سامری جانتا تھا کہ یہ کشتی اب اسی جزیرے پر جا کر رکے گی جہاں سامری کا خود ٹھکانہ ہے، اور خود سامری انسان والے جزیرے پر چلا گیا اور کھانے پینے کی اشیاء سمیٹنے لگا۔ وہ چاہتا تو جادو کے ذریعے ہی کھانے پینے کی چیزوں کا بندوبست کر سکتا تھا، مگر اسے پتا تھا کہ جادو کے ذریعے ظاہر ہونے والی اشیاء خردنوش کا اثر وقتی ہوتا ہے، ان میں وہ طاقت اور اثر نہیں ہوتا جو اصل چیزوں میں ہے۔ اور سامری خالص سبزیاں اور پھل حاصل کر کے اپنے جسم و جاہ کو صحت مند بنانے کا قائل تھا۔ کھانے پینے کی بے حساب چیزیں لے کر جب وہ اپنے جزیرے تک آیا تو دیکھا کہ کشتی جس میں سفید فام عورتیں اور مرد سوار ہیں کنارے سے لگی ہے، لیکن مسافر باہر نکلنے سے قاصر ہیں۔ وہ باہر کیسے نکل پاتے؟ وہ سب تو سامری کے جادو کے زیر اثر آ چکے تھے۔ اب سامری نے ان پر ایک اور عمل کیا۔ سب کے سب انسان وہاں کشتی ہوا میں بلند ہو گئے اور چیخنے چلانے لگے، لیکن کشتی اڑتی ہوئی سامری کے جادوئی مکان کے اندر چلی گئی اور ایک مخصوص کمرے میں زمین پر اترتے ہی کشتی غائب ہو گئی، جبکہ مسافر زمین پر پٹکے گئے۔ اس سے قبل کہ وہ اٹھتے ان پر ایک سونے کی سلاخوں والا پنجرا بن گیا اور وہ سب اس میں قید ہو گئے۔ یہ 4 انگریز عورتیں اور 4 ہی انگریز مرد تھے جو سمندری سیر کو نکلے تھے، مگر سامری کے ہتھے چڑھ گئے۔ سب کے سب ہراساں اور انتہائی خوفزدہ تھے، مارے ڈر کے ان کی بولتی بند ہو چکی تھی، اور اچانک ہی سامری ان کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ یک ہی اپنے سامنے ایک کالے بجنگ گنجے اور بدحیت جادوگر کو دیکھ کر انگریزوں کی پتلونیں گلی ہونے لگی۔ کون ہو تم؟ انہوں نے انگریزی میں پوچھا، جو سامری کو بآسانی سمجھ آ گئی۔ فکر نہیں کرو، وہ مٹکے جیسا سر ہلا کر بولا، ابھی بتانا شروع کروں گا۔ میں ہوں سامری جادوگر اور تم کو باری باری اب زندہ کھا جاؤں گا۔ موت کا ہولناک اعلان گوروں کی سماعتوں کو خراش خراش کر گیا اور وہ زور زور سے بولنے لگے اور شاید سامری کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگے۔ سامری نے 72 ان کو چپ رہنے اور شور نہ کرنے کی ہدایت کی، مگر
انگریز مرد و زن سنہری جنگلے کو زور زور سے توڑنے کی کوشش کرتے رہے اور بلا کا شور مچاتے رہے۔ تنگ آ کر سامری نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو وہ خود بخود لمبا ہوتے ہوتے پنجرے کے اندر گھس گیا اور ایک گوری میم کی گردن پکڑ لی اور پھر سامری نے اسے یوں کھینچ لیا جیسے راستے میں پنجرے کی صلاحیں موجود ہی نہ ہوں۔ گوری میم کی گردن پنجرے سے باہر سامری کی بند مٹھی ہوئی تھی۔ اب سامری نے کچھ پڑھ کر پھونکا تو پھک کی آواز سے آگ کا ایک الاؤ روشن ہو گیا جس کے پاس لوہے کی مضبوط نوکدار سلاخ پڑی تھی۔ سامری نے سلاخ اٹھائی اور آؤ دیکھا نہ تاؤ سلاخ انگریز عورت کے پیٹ میں گھونپ دی۔ سلاخ گوری میم کے جسم میں پروئی جا چکی تھی۔ سلاخ پروتے ہی سامری نے عورت کو زور سے آگ کی طرف پھینکا تو عورت تڑپتی پھڑکتی سلاخ میں پروئی آگ کے لو پر جا کر ہوا میں معلق ہو گئی۔ بھڑکتی آگ کے شعلے انگریز خاتون کی کھال جلانے لگے جس سے عورت بھیانک انداز میں ڈکرانے لگی تو اس کے باقی ساتھی اپنی آنکھیں پنجرے کی سلاحوں سے لگائے اپنے ساتھی کا عبرتناک انجام دیکھنے لگے۔ سامری بھی اطمینان سے بیٹھا اپنی خوراک کو آگ پر روسٹ ہوتے دیکھ رہا تھا اور پھر آگ کی بے انتہا تپش نے گوری میم کو سیاہ کر دیا۔ کھال کے بعد گوشت اور ہڈیاں بھی جلنے لگی۔ عورت مر چکی تھی مگر روسٹ ہو چکی تھی۔ تب سامری نے سلاخ اتار کر اپنے پاس رکھ لی اور پھر مزے سے روسٹ نوجوان انگریز عورت کا لذیذ اور بھنا ہوا گوشت یوں مزے سے کھانے لگا جیسے بقرہ عید پر ران روسٹ کروا کر کھائی جاتی ہے۔ اپنی ساتھی کو لمحوں میں زندہ حالت میں روسٹ ہوتا دیکھ کر بقیہ انگریزوں کی آوازیں حلق میں گھٹ کر رہ گئیں۔ خوفت دہشت سے ان کے چہرے دھلے ہوئے لٹھے کی مانند سفید پڑ گئے۔ کھانے پینے سے فارغ ہو کر سامری نے ایک بہت بڑے سنگ مرمر کے سفید پتھر کو اپنے سامنے رکھا اور کافی دیر اس پر کوئی عمل کرتا رہا اور پھر اس کے چہرے پر اطمینان آنے لگا۔ شاید وہ جس مقصد کے لیے عمل کر رہا تھا وہ کامیاب ہونے والا تھا۔ اب سامری بار بار سنگ سفید پر اپنا بایاں ہاتھ پھیرنے لگا، ساتھ ہی وہ کچھ پڑھتا بھی جاتا۔ 7ویں بار ہاتھ پھیرا تو سنگ مرمر کی سفید سطح پر آڑی ترچھی لکیریں نمودار ہونے لگیں جو آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھیں اور پھر آڑی ترچھی لکیریں تصویر کی شکل میں ڈھلنے لگیں تو سامری کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ تصویر شکنتلا کی تھی اور پھر تصویر اور پس منظر نمایاں ہونے لگا۔ شکنتلا بڑے اطمینان سے ایک پلنگ پر دراز بے سود سوئی پڑی تھی۔ سنگ مرمر کی سکرین پر شکنتلا کے علاوہ 2 لڑکیاں اور بھی تھیں۔ ایک آئینے کے سامنے کھڑی میک اپ کر رہی تھی، دوسری سفید لباس میں ملبوس کاندھے پر سیاہ بیگ رکھے کھڑی تھی۔ دونوں لڑکیاں سکرین پر صاف نظر آ رہی تھی جبکہ شکنتلا کی شبیہہ دھندلی اور ہیولا نما تھی۔ ادھر سامری نے سر ہلایا، وہ سمجھ گیا کہ شکنتلا اس وقت غائب حالت میں کسی گھر میں بے فکری سے پڑی سو رہی ہے۔ یہ دیکھ کر سامری کو اطمینان سا ہو گیا کہ شکنتلا کسی مصیبت میں نہیں بلکہ آرام و سکون سے کہیں رہ رہی ہے۔ اب سامری نے دوبارہ سنگ مرمر پر ہاتھ پھیرا تو منظر غائب ہو گیا لیکن آڑی ترچھی لکیریں پھر رقص کرنے لگیں۔ آہستہ آہستہ منظر پھر صاف ہوا تو سامری کو شمالہ نظر آ گئی۔ اس کے سامنے ایک ہندو پنڈت گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے شراب کا جام ہونٹوں سے لگا رکھا تھا جبکہ ایک طرح دار نازک سی نخیز جوانی اس کی بغلوں میں چمٹی تھی۔ شمالہ کی آنکھوں میں نمی اور اداسی دیکھ کر سامری چونک پڑا۔ اس نے ایک خاص انداز سے اسکرین پر پھر ہاتھ پھیرا تو خاموش تصویریں بول اٹھیں۔ اب تصویر کے ساتھ آواز بھی آ رہی تھی۔ پنڈت شمالہ پر برس رہا تھا۔ سامری کو اس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، سچ سچ بتا دے تیرا یار راجو کدھر ہے ورنہ بھرشٹ کر دوں گا تجھے، ایسا شراب دوں گا کہ صدیوں تیری آتما نرک میں ویاکل رہے گی۔ یاد رکھو تو میری غلام ہے اور ہر وہ حکم جو میں تجھے دوں اسے پورا کرنا تیرا فرض ہے۔ پنڈت خاموش ہوا تو شمالک کی سسکیاں سامری کو سنائی دی۔ میرے آقا شنکر لال جی، میں آپ کی بنتی کرتی ہوں راجو کو کچھ نہ کہیں، باقی میں ہر طرح سے آپ کی سیوا کروں گی۔ شمالہ کی بات سن کر پنڈت آگ بگولا ہو گیا اور اس نے بغل میں دبی جوانی کو پرے کیا جو حیرت سے پنڈت کو دیکھ رہی تھی۔ شمالہ اور اس کی آواز شاید اسے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ پنڈت نے تیز تیز کوئی جاپ دہرایا تو اس کے ہاتھ میں چنگاریاں اگلتا ایک آتشی کوڑا آ گیا جو چھڑاپ کی آواز سے اس نے شمالہ کو دے مارا تو شمالہ چلانے لگی۔ کوڑا اس کے وجود پر سرخ نشان بنا گیا۔ شمالہ کے کپڑے تک پھٹ گئے اور پھر پنڈت مسلسل شمالہ کو آتشی کوڑے سے پیٹنے لگا۔ سامری کے تیور بھی بگڑنے لگے۔ جلدی کچھ سوچنے کے بعد سامری ہونٹ ہلانے لگا۔ وہ تیزی سے کسی جاپ میں مگن ہو گیا تھا۔ جاپ خاصا طویل تھا۔ ادھر پنڈت بڑے مزے سے شمالہ کو آتشی کوڑے سے مار مار کر اس کی کھال سرخ کرنے میں مصروف تھا۔ البتہ جیسے ہی سامری کا عمل مکمل ہوا اس نے اسکرین پر خاص انداز سے ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا تو شمالہ کی تڑپ میں یکدم کمی ہوئی۔ سامری نے شمالہ کی جسمانی تکلیف ختم کر دی تھی۔ نتیجے کے طور پر شمالہ حیران پریشان تھی۔ شنکر لال کا کوڑا پڑنے سے پہلے وہ تڑپ تڑپ اٹھتی تھی مگر اب اسے وہ پھولوں کا ہار معلوم ہو رہا تھا۔ شمالہ کی سمجھ میں تو کچھ نہ آ رہا تھا۔ ادھر شنکر لال بھی اس تبدیلی کو بھانپ گیا اور مزید زور زور سے شمالہ کی پٹائی کرنے لگا مگر بے سود۔ اب اس کا تشدد شمالہ کا کچھ نہ بگاڑ رہا تھا۔ آخرکار شنکر لال نے ضد چھوڑ کر شمالہ کا دفاع ہونے کا کہا اور خود سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر سامری کی ایک باج کھلتے کھلتے کانوں سے جا لگی۔ شاید وہ زیر لب مسکرا رہا تھا۔ آخرکار مہان قسم کا پرانا پاپی جادوگر تھا۔ اور پھر کچھ دنوں تک سامری خوب کھاتا پیتا رہا۔ روزانہ ایک انگریز کو لوہے کی سراخ میں پرو کر آگ میں رکھ دیتا اور روسٹ کا مزہ لیتا۔ جب انسان بھی ختم ہو گئے اور کھانے پینے کا سامان بھی سامری چٹ کر گیا تو اس نے باہر نکل کر اپنے طلسمی مکان کے گرد ایک جادوئی حصار کھینچا
اور دائرہ کھینچ کر اس میں ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کر کوئی انتہائی خاص الخاص عمل کرنے لگا۔ دراصل وہ گزشتہ ادوار کی بے طرفِ ناکامیوں سے بکھلا گیا تھا۔ ایک دفعہ شکنتلا نے اس کے منہ میں زہریلا تھوک ڈال کر اسے بے ہوش حرکت کر کے قید میں ڈال دیا تھا، اور جب سامری نے شکنتلا کو غلام بنانے کا عمل مکمل بھی کر لیا، دوسری بار تھا تو شکنتلا اسے ڈانٹ دے کر اسے دوسرے دور میں بھاگ گئی تھی۔ تیسری بار جب وہ شمالہ کے ساتھ پرانے فرعونوں کے دور میں گیا تھا تو مصری جادوگروں نے اسے بے بس کر کے ایک چھوٹے سے پتلے کی شکل بنا کر کسی احرام کی تہہ میں قید کر دیا تھا، جہاں سے اسے شکنتلا نے ہی رہائی دلوائی تھی۔ اور گزشتہ بار آمن را کے مبت میں آمن را کی مقدس کتاب کو ہاتھ لگانے سے دیوتا کا قہر اس پر نازل ہوا اور وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سامری کو اس جزیرے پر آ کر ابھی ہوش آیا تھا۔ یہ ساری باتیں سامری کو یاد آتی تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور وہ سوچنے لگا کہ کیا میں کمزور ہوں کہ ہر محاذ پر شکست میرا مقدر ہوتی ہے؟ اس لیے اب اس نے ایک انتہائی طویل اور خطرناک جاپ جپنا شروع کر دیا تھا کہ اس کی شخصیت کا زنگ اتر سکے اور وہ تر و تازہ، چاق و چوبند اور شکتیوں سے بھرپور سامری بن کر عیش و آرام سے بھرپور زندگی کا مزہ لوٹ سکے۔ یہ تو اس نے دیکھ ہی لیا تھا کہ شکنتلا آرام و سکون سے اور اس کے ساتھ ہی کے دور میں موجود ہے۔ شمالہ بھی اسی دور میں ہے، مگر کسی شنکر لال پنڈت کی غلام ہے۔ سامری کی خواہش تھی کہ اس کو پنڈت کی غلامی سے آزادی دلوائے، مگر وہ نہیں چاہتا تھا کہ بے سوچے سمجھے شنکر لال کے سامنے جائے۔ وہ شخص شمالہ دیوی کو غلام بنا سکتا ہے، ضرور وہ کالی شکتیوں کا منظور شدہ اور آشیرواد رکھتا شخص ہوگا۔ اس لیے سامری نے عارضی طور پر شمالہ کے لیے سہولت پیدا کر دی تھی کہ پنڈت شنکر لال اسے جسمانی اور روحانی تکلیف نہ دے سکے، بس عام سی خدمت شمالہ اس کی کرتی رہے اور اس کی غلامی میں رہے۔ البتہ سامری حیران ضرور تھا کہ یہ راجو کون ہے جس کی خاطر شنکر شمالہ پر تشدد کی انتہا کر رہا تھا، اور شمالہ بھی اتنی مار سہنے کے باوجود اور شنکر لال کی غلام ہونے کے باوجود راجو کا اتا پتا اسے نہ بتا رہی تھی۔ بہرکیف سامری ساری صورتحال سے واقف ہونے کے بعد اپنا عمل شروع کر چکا تھا جو کہ 100 دنوں پر مشتمل تھا۔ اس نے سوچا کہ منڈپ سے باہر آیا تو نئے سرے سے صورتحال کا جائزہ لوں گا۔ یوں سامری ایک طویل وقت کے لیے اپنے ہی قائم کردہ حصار کی گولائی کے اندر چاپ چپنے میں مصروف ہو گیا۔ بشیر چائے رکھ کر چلا گیا تو سمینہ اور عمران پھر ہنس ہنس کر باتیں کرنے لگے اور چائے کی چسکیاں لینے لگے۔ مس سمینہ، مجھے خوشی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن اگر آپ کامیابی چاہتی ہیں تو آپ کو مزید لبرل ہونا پڑے گا۔ آپ اچھی خاصی شکل و صورت کی مالکہ ہیں، لیکن ہر وقت بصورتی شکل بنائے رہتی ہیں۔ ذرا اپنے آپ کو تبدیل کریں، لباس کے انتخاب میں بہتری لائیں۔ سر، سمینہ بولی، میں کوشش کر رہی ہوں، مگر ہمارے گھر کا ماحول مجھے اس کی زیادہ اجازت نہیں دیتا۔ مجھ سے بڑے 3 بھائی ہیں، بڑی مشکل سے ملازمت کی اجازت ملی ہے۔ زیادہ پھرتی دکھائی تو یہ اجازت بھی ختم ہو سکتی ہے۔ ہو نو مس سمینہ، پلیز ذرا سی ہمت کریں، تو گھر آپ کی مرضی کے مطابق بھی چل سکتا ہے۔ وہ کیسے سر؟ سمینہ کو عمران صاحب کی باتوں میں دلچسپی معلوم ہوئی۔ کیا جمیلہ کے پیپر ختم ہو گئے ہیں؟ عمران نے جواب دینے کی بجائے الٹا سوال داغا۔ بس 1-2 رہ گئے ہیں، سمینہ کچھ نہ سمجھنے کے انداز میں بولی۔ بس تو پھر بات بن گئی۔ میں سمجھی نہیں سر۔ آپ یوں کریں کہ جیسے ہی جمیلہ کے پیپر ختم ہو اسے روزانہ اپنے آفس لے آیا کریں، اور گھر میں امی اور بھائیوں کو بتائیں کہ یہاں میں اس کو اپنے ساتھ کمرے میں بٹھا کر یہاں کی ایک لڑکی سے کمپیوٹر کورس کروا کر اسی آفس میں کمپیوٹر آپریٹر کی جاب دلوا دوں گی۔ ظاہر ہے شروع میں کچھ مخالفتیں ہوں گی، آپ امی کو راضی کر لیجیے گا۔ میں بشیر کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ جب 4 ووٹ ہو جائیں گے تو باقی 2 بھائی رہ جائیں گے نا، ان میں سے ایک بھی مان کا تو سمجھے پورے گھر کا کنٹرول آپ کے ہاتھوں میں آ جائے گا۔ وہ کیسے؟ سمینہ عمران صاحب کی لچھے دار باتوں میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ بھائی سیدھی بات ہے، جب جمیلہ یہاں کام کرے گی تو ہم اس کی تنخواہ بھی 3000 لگا دیں گے اور آپ کی تنخواہ بڑھا کر 5000 کر دیں گے۔ مجھے پتا ہے آپ کے تینوں بھائیوں کی مل کر بھی صرف 6-7 ہزار تنخواہ بنتی ہے، جبکہ آپ دونوں بہنیں جب 8000 کمانا شروع کریں گی تو ظاہر ہے گھر میں والدہ کی نظر میں آپ دونوں اہم ہو جائیں گی۔ آپ کی تنخواہیں گھر کے معاشی حالات میں انقلاب کا موجب ہوں گی، اور پھر بشیر کی تنخواہ اور جمیلہ کی تنخواہ ملا کر ساری رقم اکٹھی آپ ہی کے پاس ہوا کرے گی، اور آپ غیر محسوس انداز سے گھر کا تمام بجٹ اپنے ہاتھ میں لیں۔ اور ہاں، آپ یقیناً بشیر کو یہاں نام لے کر اور گھر میں بھائی جان کہہ کر پکارتی ہوں گی۔ ظاہر ہے، سمینہ نے اقرار کیا۔ بس تو پھر آپ آہستہ آہستہ گھر میں بھی اس کو نام لے کر پکارنا شروع کر دیں۔ یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا، کرنا پڑے گا سمینہ جی۔ اور ہاں ایک بات کروں، آپ سے برا تو نہیں منائیں گی؟ نو سر، ضرور کریں، سمینہ خوش دلی سے بولی۔ آپ جب ہنستی ہیں نا مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ عمران صاحب کی بات سن کر سمینہ شرم سے سرخ ہو گئی اور ناخن سے شیشے پر کرچ کرچ کرنے لگی۔ سمینہ، میں آپ کو پسند کرتا ہوں۔ عمران نے لوہا گرم دیکھ کر چوٹ لگائی۔ جی؟ سمینہ کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ جی مس سمینہ،
پہلے دن ہی جب میں نے آپ کو دیکھا تھا تو دل ہار گیا تھا، بس اسٹیٹس کے سامنے میں بے بس ہو گیا۔ آپ کا اسٹیٹس ایسا نہیں کہ میں آپ کو پرپوز کروں۔ ہاں، اگر آپ فیشنیبل ہو جائیں اور گھریلو حالات اور رہن سہن میں تبدیلی لائیں تو میں سوچ سکتا ہوں۔ اس لیے میں فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران صاحب بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اچھا میں چلتا ہوں، سمینہ آپ پلیز جمیلہ کو ضرور لائیے گا۔ اور پھر عمران صاحب تیز تیز قدموں سے آفس سے باہر چلے گئے اور سمینہ ہکا بکا اپنی کرسی کی پست سے سر ٹکائے بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ وہ تو سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ اتنی بڑی فرم کا مالک، اس کا باس، اسے پسند بھی کرتا ہے، بلکہ تقریباً اسے شادی کی پیشکش بھی کر گیا ہے۔ اس کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ فون کی گھنٹی مسلسل بجنے کا بھی اسے احساس نہ تھا۔ کھڑک سنگھ شعلہ بار نگاہوں سے راجو کو تکے جا رہا تھا۔ راجو اس کے انداز اور رویے سے بری طرح سہما ہوا لگنے لگا۔ اس کو یوں لگا جیسے اس کی قوت گویائی کسی نے چھین لی ہو، لمحات جیسے ٹھہر گئے ہوں، وقت کی تنابیں کھینچ دی گئی ہوں۔ راجو کے اندر بات کرنے کی ہمت ہی نہ رہی تھی۔ کھڑک سنگھ کی شخصیت کا روپ تھا یہ بے طرفِ مشکلات کے بعد کھڑک سنگھ کے پاس آ کر شنکر لال کی دشمنی سے تحفظ کا احساس۔ راجو کو کچھ پتا نہ تھا۔ کیا چاہتے ہو؟ اچانک ہی کھڑک سنگھ نرم لہجے میں بولا، تاہم نگاہوں کی سرخی برقرار تھی۔ مجھے شمارا دیوی نے آپ سے ملنے کے لیے کہا تھا۔ ہاں، وہ گڑیا جو خود ہونا شام اور آفت کی پرکالا ہے۔ کھڑک سنگھ کے لہجے میں مزید ملائمت آ گئی۔ شمالا کا نام سن کر وہ مزید نرم ہو گیا تھا۔ ہاں، وہ پھر بولا، اس دیوی کا ایک چھوٹا سا احسان ہے مجھ پر۔ شمالا جی نے مجھے کہا تھا کہ شنکر لال کے غیظ و غضب سے بچنا چاہتے ہو تو کھڑک سنگھ کے پاس چلے جاؤ۔ خود تو وہ شنکر لال کے غضب سے نہیں بچ سکی، غلام ہو کر رہ گی نا اس کی۔ آپ کو معلوم ہے کھڑک سنگھ جی؟ راجو حیرت زدہ ہو گیا۔ میرے ساتھ آ، جلدی چل۔ کھڑک سنگھ نے اچانک ہی چونکتے ہوئے راجو کا ہاتھ پکڑ لیا۔ راجو کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی کلائی برف کی سلک کے شکنجے میں آ گئی ہو۔ عجیب استخوانی گرفت تھی اور پھر کھڑک سنگھ نے راجو کے جواب کا انتظار کیے بغیر اسے کھینچنا شروع کیا اور گردوارے کی دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ایک محرابی دروازے سے گزر کر اندر داخل ہو گیا۔ وہ تیز قدموں سے دلان پاٹتے ہوئے ایک کھلے دروازے کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ راجو جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا اس نے محسوس کیا کہ کھڑک سنگھ کے ٹھنڈے ٹھار ہاتھ میں حرارت کی آمیزش ہو گئی ہے اور اس کا ہاتھ بتدریج گرم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ عین اسی لمحے بڑی تیز رفتار ہوا کا جھونکا پیچھے سے کمرے میں داخل ہوا۔ راجو ڈر گیا۔ وہ اتنی تیز تھی کہ دروازے کے دونوں پارٹ آوارہ روحوں کی طرح آپس میں ٹکرا کر بجنے لگے۔ کھڑک سنگھ نے صورتحال بھانپتے ہی راجو کی کلائی پر گرفت مزید سخت کر لی اور دوسرے ہاتھ سے جھک کر کمرے کے فرش پر علامتی دائرہ بنانے لگا۔ راجو ششدر تھا، اسے کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی۔ علامتی دائرہ مکمل ہوتے ہی کھڑک سنگھ نے راجو کو دائرے کے اندر دھکیل دیا۔ دائرے میں داخل ہوتے ہی راجو نے کمرے میں ہوا کا تیز طوفان محسوس کیا۔ کھڑک سنگھ کا چگا بھی لہرا رہا تھا، جیسے کھڑک سنگھ تیز ہواؤں کے کھلے میدان میں کھڑا ہوا ہو، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے تیز ہوا کا گولا منظم ہونے لگا اور پھر تیز آندھی بگولے کی شکل میں سرسرانے لگی اور پھر بگولے میں شمالا کی شبیہہ نظر، جسے دیکھتے ہی راجو کے چہرے سے خوشی کا اثر پیدا ہو گیا۔ راجو دائرے سے باہر قدم مت نکالنا، کھڑک سنگھ کی آواز ابھری۔ کیوں آئی ہو؟ کھڑک سنگھ آپ کے شمالا سے مخاطب تھا۔ راجو کو میرے حوالے کر دے کھڑک سنگھ۔ شمالا کا لہجہ راجو کو حیرت زدہ کرنے کے مترادف تھا۔ اب جب اس نے غور سے دیکھا تو شمالا کے چہرے پر شگفتگی راجو کو انکا دکھائی دی۔ مت بول دیوانی لڑکی کہ راجو اب کھڑک سنگھ کی تحویل میں ہے، اور بتا دے اپنے نہنجار آقا کو کہ کھڑک سنگھ سے الجھنے کا خیال بھی اپنے من سے کھرچ دے۔ کھڑک سنگھ کی گرج کے جواب میں شمالا کا لہجہ راجو کے لیے خاصا تکلیف دہ اور غیر متوقع تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، کھڑک سنگھ، میں شنکر لال کی غلام ہوں اور اس کے حکم پر اپنی جان بھی دینے کی پابند ہوں۔ تمہارے حق میں بہتر ہوگا کہ راجو کو میرے حوالے کر دے، ورنہ عبرت کا نشان بنا دوں گی تجھے۔ یہ کہتے ہوئے شمالا کی آنکھیں شعلہ بار اور اس کے ہونٹ نفرت سے پھنچے ہوئے تھے۔ اسی طرح شمالا نے سرسری طور پر راجو کو دیکھا تو راجو کو شمالا کی آنکھیں کبوتر کی طرح سرخ دکھائی تھی، جن میں سنگدلیت کا سمندر ٹھاٹھے مارا تھا۔ لیکن پھر وہ ہوا جس کی توقع نہ راجو کو تھی نہ شمالا کو۔ شمالا کے وجود کے گرد گہرے سرخ رنگ کا گاڑھا دھواں پیدا ہوا اور پھر دیکھتے دیکھتے دھواں ریشمی رسیوں کے مضبوط جال میں ڈھلنے لگا۔ یہ صورتحال دیکھ کر یک بارگی شمالا کو احساس ہوا کہ وہ خطرات میں گر رہی ہے، لہٰذا وہ خود ہی دھوئیں میں تحلیل ہونے لگی، اور اس سے پہلے کہ کھڑک سنگھ کا جاپ مکمل ہوتا شمالا دھوئیں کے روپ میں جال سے باہر نکل آئی۔ جال سے باہر نکلتے ہی شمالا راجو پر ایسے چھپٹی جیسے چیل اپنے شکار کو چھپٹا مارتی ہے۔ یہ دیکھ کر راجو بدک کر علامتی دائرے سے باہر گر گیا۔ یہی بات اس کے لیے بری ثابت ہوئی۔ شمالا نے لپک کر راجو کی ٹانگ پر حملہ کیا۔ راجو کی ایک ٹانگ اس کے ہاتھ میں آئی۔ راجو کو یوں محسوس ہوا جیسے آہنی ہاتھوں نے اسے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا ہو۔ شمالا کو راجو پر چھپٹتے دیکھ کر کھڑک سنگھ نے بھی لپک کر راجو کی دوسری ٹانگ اپنی گرفت میں لے لی۔ دونوں کی کھینچا تانی شروع ہوئی تو راجو کو اپنا جسم دو ٹکڑوں میں بٹتا محسوس ہونے لگا۔